اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد وآل محمد وعجل فرمان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وقال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو قول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. الحمدللہ ماہ سیام اور ماہ رمضان المبارک میں ہمارا ان مختصر سے دروس کا سلسلہ آج 18ویں روزے پہ شروع ہو رہا ہے، اور آج جو درس ہم کلاس میں سیکھیں گے وہ شرعی احکام میں بہت اہمیت رکھتا ہے. جتنے بھی ٹاپک، جتنے بھی عنوان ہم نے ان کلاس کے ذریعے سے آپ کو بیان کیے وہ انسان کے اعمال سے تعلق رکھتے ہیں. انسان کے اعمال سے جتنے بھی تعلق رکھنے والے افعال ہیں وہ انسان کے لیے جاننا لازمی ہے، ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر انسان عبادت کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو عبادت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے اندر طہارت جو ہے وہ پائی جائے. اب طہارت کو حاصل کرنے کے لیے انسان یا تو وضو کی طرف جاتا ہے یا پھر غسل کی طرف جاتا ہے. اب شریعت نے کتنے غسل جو ہیں وہ واجب قرار دیے ہیں. آج ہم کائنڈس آف غسل کو سیکھیں گے، یعنی غسل کی کتنی قسمیں ہیں، اقسام غسل کتنے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے قسم کے غسل جو ہے انسان کے لیے ضروری ہیں، اور کب کب انسان کون کون سا غسل جو ہے وہ انجام دے گا. اب چاہے انسان زندہ ہو تو بھی اس کے لیے غسل ہے، اب چاہے انسان مردہ ہو تو اس کے لیے بھی غسل ہے، جسے غسل میت کہا جاتا ہے. یہ ابھی آپ کو انشاءاللہ درس میں بتائیں گے. ایک مرتبہ صلوات کے سہارا نے محمد. واجب غسل کتنے ہیں؟ واجب غسل ہیں 7. واجب غسل کتنے ہیں؟ 7. سب سے پہلا غسل جنابت. غسل جنابت کب واجب ہوتا ہے اور اس غسل کو انجام دینے کے کتنے طریقے ہیں، کون سے طریقوں سے آپ جو ہے یہ غسل جنابت جو ہے یہ ادا کر سکتے ہیں، یہ آپ کو ابھی ہم سکھائیں گے. آج کی کلاس میں ہمیں واجب غسل کو سمجھنا ہے کہ کتنے غسل جو ہے انسان کے اوپر واجب ہیں. سب سے پہلا غسل جو ہے وہ کیا ہے؟ غسل جنابت. یعنی انسان اگر مجنب ہو جائے، چاہے وہ آمدن ہو چاہے وہ بے اختیاری ہو، چاہے وہ جان بوجھ کے ہو چاہے وہ بے اختیاری، یعنی خواب میں انسان مجنب ہو جائے، خواب میں انسان مجنب ہو جائے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے. پھر ہے عورتوں سے متعلق غسل، غسل حیض. پھر غسل نفاذ، یہ بھی عورتوں سے متعلق ہے. غسل استحاضہ، یہ بھی عورتوں سے، لیڈیز سے جو ہے وہ متعلق ہے. پھر آتا ہے غسل مس میت. غسل مس میت ایک بہت اہم چیپٹر ہے. غسل مس میت کیا ہے؟ بہت اہم چیپٹر ہے. اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان
غسل میت کے حوالے سے بہت اشتبے میں آ جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے، اور مسئلے کے سے نا آگاہی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم جنازے میں گئے تھے، وہاں جنازہ تھا، ہم نے جنازے کو کاندھا دیا اور کاندھا دے کے آئے، اب بتائیں ہم نے میت کو جو ہے وہ مس کیا ہے، کاندھا دیا ہے، تو کیا ہمارے اوپر غسل مس میت واجب ہے یا نہیں واجب؟ یا وہ لوگ جو جنازے کو قبر کی آغوش میں اتارتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، وہ لوگ بھی جنازے کو مس کرتے ہیں، میت کو مس کرتے ہیں۔ وہ لوگ سوال کرتے ہیں اکثر کہ ہم نے کیونکہ مس میت کیا ہے لہذا ہم پہ غسل مس میت واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں کنڈیشن ہے، یہاں شرط ہے۔ شرط کیا ہے کہ اگر کوئی ایسے جنازے کو کہ جو مرا ہوا ہو اور اس پر غسل ادا نہ کیا گیا ہو، ایسی میت جس کو غسل نہ دیا گیا ہو، اگر اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد کوئی انسان مس کرے، ہاتھ ٹچ کرے، مس میت یعنی میت کو مس کرے، تب اس کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ لیکن اگر اس میت کو غسل دے دیا جائے اور انسان اگر اس کو مس کر لے تو پھر اس کے اوپر مس میت، غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی میں دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ وہ شخص جو میت کو غسل دے رہا ہے، غسل دے کے آیا، اب اس کے اوپر کیا ہے؟ غسل مس میت واجب ہے۔ اب غسل مس میت اس کے اوپر واجب ہے کیونکہ اس نے میت کو غسل دیا۔ اب وہ آ کے شاکر بھائی سے ہاتھ ملائے، وہ آ کے جو ہے اپنا ارشد صاحب سے ہاتھ ملائے، کیا ہوگا پھر؟ اب آپ کے اوپر کیا حکم ہے شریعت کا؟ ہاں، غسل واجب ہے، واجب ہے غسل۔ کیا کہتے ہیں، آپ کا ذہن کیا کہتا ہے کہ اگر ایک شخص غسل کسی میت کو دے کے آ رہا ہے، اب اس کے اوپر غسل واجب ہے، اب وہ آ کے آپ سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، آپ اس سے مس کرتے ہو، اب آپ کے اوپر کیا حکم ہے بھائی؟ کیا آپ کا ذہن، مائنڈ کیا کہتا ہے؟ جی ارشد صاحب کیا کہتا ہے اب آپ کا مائنڈ کہ اب آپ کے اوپر کیا ہے؟ غسل واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب ہے۔ آپ بتائیے، واجب ہے؟ کیوں واجب نہیں ہے؟ کیوں واجب نہیں ہے؟ ہاں جی، ہاں ایگزیکٹلی، بس اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ غسل مس میت یعنی یہ جو غسل مس میت ہے یہ اس وقت واجب ہوگا جب آپ میت کو مس کر رہے ہیں، اس میت کو جس کو غسل نہیں دیا گیا، تب آپ کے اوپر۔ لیکن اگر کوئی غسل دے کے آ رہا ہے تو وہ تو زندہ ہے، اگر وہ آپ سے ہاتھ مس کر رہا ہے، آپ سے گلے مل رہا ہے، آپ سے تعزیت لے رہا ہے، تو آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا، آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ غسل واجب ہوگا مس میت پہ، میت کو مس کر کے، نہ کہ زندہ حیات کے مس کرنے پہ۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس پہ اشتباہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم پہ غسل مس میت واجب ہو گیا کیونکہ فلاں صاحب غسل دے کے آئے تھے اور وہ ہم سے مس ہو گئے، ہم سے ٹچ ہو گئے۔ جو ٹچ ہو گئے، جو مس ہو گئے، وہ میت نہیں ہے، وہ زندہ حی انسان ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ تھوڑی سی دقت کی ضرورت ہے۔ غسل مس میت کے بعد آتا ہے غسل میت۔ خود میت کا غسل جو ہے انسان کے اوپر واجب ہے کہ اگر کوئی مسلمان انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو واجب ہے کہ اس کو جو ہے وہ غسل دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ساتواں وہ غسل ہے جو انسان منت مانے یا عہد کرے یا قسم کھائے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے، میں یہ منت مانتا ہوں، میں یہ قسم کھاتا ہوں، میں یہ ارادہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں غسل جو ہے ادا کروں گا۔ اب جیسے ہی وہ کام ہو جائے تو آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ غسل کو ادا کریں۔ یہ جو کرائیٹیریا ہے انسان کے ساتھ غسل کا، یہ
انسان کو یاد کرنا چاہیے کہ ہم کس کس طرح سے شریعت نے ہم پر غسل کو واجب کیا ہے. غسل مس میت بھی ہے, غسل میت بھی ہے, غسل جنابت بھی ہے. یہاں پر 4 اقسام کے غسل جو ہے, 4 اقسام کے غسل, یعنی غسل جنابت, غسل مس میت, غسل میت اور غسل نظر قسم اور عہد, یہ غسل جو ہے یہ مخصوص ہے. مخصوص یعنی یہ کرائٹیریا مردوں کے لیے ہے. یہ مردوں کے لیے غسل کا کرائٹیریا ہے. کون کون سا؟ جنابت کا, میت کا, مس میت کا, اور وہ غسل جو منت, قسم, نظر, عہد کے لیے کیا جائے. یہ تو آپ کا سارا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ مردوں کے لیے بھی ہے. اور انہی چاروں غسل میں لیڈیز بھی شامل ہیں, لیڈیز بھی شامل ہیں. لیکن جو اس 4 کے علاوہ مخصوص ہیں 3 غسل, جیسے غسل حیض, غسل نفاس اور غسل استحاضہ, یہ مخصوص ہے صرف اور صرف خواتین کے لیے. مردوں کا اس میں کوئی کام نہیں ہے. مردوں کا ان غسل سے کوئی ربط نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے. تو لہٰذا یہ 7 غسل میں لیڈیز بھی شامل ہے ساتھ میں, لیکن مرد جو ہے وہ صرف ان 4 میں ہے, باقی 3 میں شامل نہیں ہو سکتا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرد کو غسل حیض ادا کرنا ہو, یہ نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. یا مرد کو غسل نفاس جو ہے وہ ادا کرنا ہو, یا مرد کو جو ہے غسل استحاضہ ادا کرنا ہو. یہ مخصوص, یہ 3 غسل جو ہیں یہ مخصوص ہیں, یعنی خاص ہیں لیڈیز کے لیے, خاص ہے خواتین کے لیے. اور باقی 4 جو ہے لیڈیز اس میں بھی شامل ہیں. جنابت میں بھی لیڈیز شامل ہیں, میت میں بھی, مس میت میں بھی, نظر, قسم, عہد میں بھی لیڈیز شامل ہیں. لیکن مرد جو ہے وہ ان 3 غسل میں جو میں نے لیڈیز کے لیے آپ کو بتائے مخصوص ہے, اس میں شامل نہیں ہو سکتا. حیض, نفاس, استحاضہ کے غسل میں مرد جو ہے وہ شامل نہیں, لیکن لیڈیز جو ہے وہ ان 7 غسل میں شریعت کے اعتبار سے شامل ہے. تو یہ 7 غسل ہیں کہ جو انسان کے اوپر واجب ہے. اب چاہے وہ میل ہو, چاہے وہ فیمیل ہو, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ خواتین ہو. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غسل جنابت جو ہے, یعنی انسان کا سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے انزال ہونا, رطوبت کا خارج ہونا جو ہے, انسان کا مجرب ہونا جو ہے, اس کے اوپر غسل کو واجب قرار دیتا ہے. اب اس واجب غسل کو ادا کرنے کے طریقے کتنے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ اس واجب غسل کو ادا کرنے کے, غسل جنابت کو ادا کرنے کے طریقے کتنے ہیں؟ تو اس غسل کو ادا کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے. کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے. ایک طریقہ ہے جس کا نام ہے غسل جنابت ترتیبی, ترتیب کے ساتھ, اور ایک ہے غسل جنابت ارتماسی. ارتماسی یعنی غوطہ لگانا, ڈبکی لگانا. ٹھیک ہے. ارتماس کرنا, کسی چیز میں ڈوبنا. ٹھیک ہے. تو 2 طریقے ہیں. اب ترتیبی جو ہے وہ کہاں پہ کر سکتے ہیں؟ غسل جنابت ترتیبی آپ جو آپ کے باتھ روم بنے ہوتے ہیں اس میں کر سکتے ہیں, آپ جو ہے حوض میں کر سکتے ہیں, آپ جو ہے چھوٹے سے تالاب میں کر سکتے ہیں. جہاں سے آپ پانی لے کے آپ بآسانی استعمال کریں وہاں پہ آپ غسل جنابت ترتیبی کر سکتے ہیں. لیکن ارتماسی آپ کا باتھ روم میں نہیں ہوگا, ارتماسی آپ کا بالٹی کے پانی سے نہیں ہوگا. ارتماسی غسل کے لیے شرط ہے کہ وہ بڑا حوض ہو, دریا ہو, سمندر ہو, جہاں پانی کر کی مقدار سے زیادہ ہو, 1 کر سے زیادہ ہو, اس میں آپ کا غسل ارتماسی ہوگا. جہاں پہ آپ پانی کے اندر جائیں, ارتماسی غسل کیسے ہوگا کہ آپ پانی کے اندر جائیں گے اور نیت کریں گے کہ میں غسل جنابت ارتماسی کرتا ہوں, واجب قربتاً اللہ, نماز کے لیے کرنا تو واجب, ورنہ قربتاً اللہ, یہ کہہ کے آپ نے پانی کے اندر ڈبکی لگانی ہے, بالکل پانی کے اندر چلے آنا. اور جو پاؤں آپ کی زمین کی سطح پہ ٹکے ہوئے ہیں, ان پاؤں کو بھی آپ نے فوراً تھوڑی سی دیر کے لیے اٹھا لینا ہے. ڈبکی جیسے ہی لگے اٹھا لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے پاؤں کے انگوٹھے پانی کی زمین کی سطح پہ ہیں اور آپ غسل کی ارتماسی کی نیت کر کے ڈبکی لگا رہے ہیں, پانی کے اندر جا رہے ہیں, اور یہ پاؤں کا, یہ انگوٹھے کا حصہ ہی کیوں نہ ہو,
یہ پاؤں کا حصہ ہی کیوں نہ ہو جو زمین کی سطح پہ، تو اب اس میں تو پانی نہیں گیا، یہ تو آپ پانی کو رکاوٹ بن گیا، آپ نے ڈبکی لگائی اور آپ بلند ہو گئے۔ اب یہ والا حصہ جو رہ گیا اس وقت غسل کے وقت، یہ حصہ ایسے تھا نا، انگوٹھے کا ہو یا پاؤں کا تلوا ہو، وہ تو زمین پہ تھا، اگر آپ زمین سے پیر نہیں اٹھاؤ گے تو کیا ہوگا، یہ حصہ رہ جائے گا، اگر یہ رہ گیا تو آپ کا غسل کیا ہوگا، باطل۔ دقت سمجھے آپ؟ یعنی جب آپ ڈبکی لگائیں تو آپ کے پاؤں کا انگوٹھا ہی کیوں نہ ہو، انگلیاں ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو آپ کیا کریں گے، زمین کی سطح سے اٹھا لیں گے ڈبکی لگاتے ہوئے۔ جیسے ہی آپ اٹھائیں گے تو سارا پانی آپ کے پورے جسم میں سرائیت کر جائے گا اور آپ کا غسل جو ہے وہ صحیح قرار دیا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا التماسی غسل۔ اب جیسا کہ غسل جنابت ترتیبی نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ترتیبی غسل کیا ہے، یعنی جس میں ایک ترتیب ہو۔ غسل جنابت ترتیبی کو ادا کرنے کے لیے 3 اسٹیپ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، 3 اسٹیپ۔ پہلے تو آپ نجاست کو دور کریں گے، جیسے نارملی آپ شاور لیتے ہیں، آپ شاور لے لیں۔ اب اس میں بھی کنڈیشن ہے کہ آپ غسل جنابت التماسی جو ہے باتھ روم میں شاور کے نیچے کر رہے ہیں یا پھر بالٹی کے ذریعے سے، مگے کے ذریعے سے آپ غسل کر رہے ہیں، دونوں کی کنڈیشن الگ ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی کنڈیشن آپ کو آج سکھائیں گے۔ اگر آپ شاور کے نیچے، شاور آپ کا آ رہا ہے، شاور آپ نے کھولا ہوا ہے اور شاور کے نیچے آپ غسل کر رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے، پہلے نارملی جیسے نہاتے ہیں ایسے آپ نجاست کو دور کریں گے، پھر اس کے بعد نیت کریں گے کہ غسل جنابت ترتیبی کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، یہ نیت کر کے آپ اپنے سر اور گردن کو اچھے سے دھو لیں گے، سر و گردن کو کمپلیٹلی دھونا ہے، پورے سر کو اچھے سے، کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے، کانوں کے پیچھے سے اپنے پورے سر و گردن کو اچھے سے پورے سے دھونا ہے۔ جب آپ شاور کے نیچے کھڑے ہو کے سر و گردن کو دھو لیں گے تو پھر آپ تھوڑا سا شاور سے سائڈ میں ہٹیں گے، سائڈ میں ہٹے تھوڑے سے لہجے کے لیے، اور پھر اپنا دایاں حصہ، سیدھا حصہ جو ہے وہ واپس آپ شاور کے نیچے لے کے جائیں گے، اور آپ دائیں حصے کو آگے سے اور پیچھے سے اچھے سے، شولڈر سے لے کے گردن سے سمجھ لے کے پاؤں کے انگوٹھے تک اگلا پچھلا حصہ، اس طریقے سے آپ نے پورا دھو لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب احتیاط کیا ہے، جب آپ سیدھے حصے کو دھو رہے ہیں آگے پیچھے سے، تو تھوڑا سا پانی جو ہے سیدھے حصے کا لیفٹ سائڈ پہ آ جائے، الٹے حصے پہ آ جائے، تھوڑا سا پانی الٹے حصے پہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ واپس شاور سے تھوڑا سا ہٹیں، تھوڑا سا سائڈ میں، اب آپ الٹی سائڈ کو لے کے آئے، الٹی سائڈ کو آگے پیچھے سے، لیفٹ سائڈ کو آگے پیچھے سے آپ نے دھویا۔ اب جب لیفٹ سائڈ کو آگے پیچھے سے دھو رہے ہیں، شاور سے نیک سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے تک کو اچھے سے دھونا ہے، تو بھی احتیاط یہ ہے کہ جب آپ لیفٹ سائڈ کو دھو رہے ہیں تو پانی تھوڑا سا کیا ہو، رائٹ سائڈ میں آ جائے، تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ لیفٹ اور رائٹ سائڈ میں نے آگے پیچھے سے کمپلیٹلی جو ہے وہ دھو لیا ہے، شاور لے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آپ کا غسل جنابت ترتیبی، 3 اسٹیپ۔ پہلے نیت کرنے کے بعد سر و گردن کو دھوئیں گے، علیکم السلام، بیٹھیے، سر و گردن کو دھوئیں گے، پھر سیدھے حصے کو آگے پیچھے سے، پھر الٹے حصے کو آگے پیچھے سے اچھے سے دھوئیں گے۔ تو گائز، آپ لوگوں نے غسل کو اچھے سے کرنا ہے، ایسا نہیں ہو کہ آپ لوگ غسل جنابت جو ہے وہ صحیح سے ادا نہیں کریں گے۔ اگر غسل صحیح سے ادا نہیں کریں گے تو پھر آپ لوگ جو احکامات دینی ہیں، جو عبادات ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کی ناقص قرار دی جائیں گی۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا، یہ شاور کے نیچے۔ اگر آپ بالٹی سے غسل کر رہے ہیں تو سر و گردن کو اسی طریقے سے دھوئیں گے، سیدھے حصے کو آگے پیچھے سے دھوئیں گے، اور پانی کو تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ ڈالیں گے، اور پھر جب الٹے حصے کو دھوئیں گے تو پانی کو تھوڑا سا رائٹ حصے پہ لے کے آئیں گے۔ یہ 3 اسٹیپ ہیں غسل کے۔ کتنے اسٹیپ ہیں؟ سر و گردن، رائٹ سائڈ آگے پیچھے، لیفٹ سائڈ آگے پیچھے، یہ آپ کے غسل جنابت ترتیبی کی۔ اگر اس میں ترتیب میں آپ نے آگے پیچھے کوئی کمی کر دی، مثال کے طور پہ پہلے آپ نے لیفٹ سائڈ دھو لیا اور بعد میں رائٹ سائڈ، تو آپ کا غسل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔
لہذا غسل جنابت ترتیبی چاہے شاور سے کریں چاہے وہ بالٹی اور مگے سے کریں، آپ کو 3 اسٹیپ میں غسل کرنا ہوگا۔ سر و گردن کو پہلے کمپلیٹلی دھونا ہوگا، پھر اس کے بعد رائٹ سائڈ آگے پیچھے سے، اور پھر لیفٹ سائڈ آگے پیچھے سے۔ یہ کہلاتا ہے غسل جنابت ترتیبی۔ انسان اگر مجنب ہو جائے سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے تو انسان کے اوپر یہ غسل واجب ہوتا ہے۔ خالی نہا لینا انسان کے لیے کافی نہیں ہے۔ اکثر آپ کی ایج کے لڑکے کیا ہوتے ہیں، وہ شاور لے لیتے ہیں، بس ہم تو نہا لیے۔ نہانا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ خالی شاور لے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے تکلیف شرعیہ کو پورا کر لیا، تو یہ آپ پورا نہیں کر پاتے، پھر اس کے بعد آپ کی نماز بھی باطل ہے اور آپ کے اعمال بھی دیگر جو ہیں وہ باطل رہنے اشکال آپ کے لیے رہیں گے۔ لہذا دعا کریں گے کہ پروردگار آج کے اس مختصر سے درس میں جو ہم نے دین کے احکام کو سیکھا ہے، پروردگار ہمیں اس پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے مختصر سے ناقص اعمالوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے صدقے میں قائم میں آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے امان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم وتقبل دعا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔